السلام علیکم۔ ناول اٹھ جا اب تیری باری ہے، قسط نمبر 7۔ جاؤ ہائیکا، اب تمہاری باری ہے، مائدہ نے مجھے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ نم آنکھوں کو صاف کرتی میں بھاگ کر بس میں چڑھ گئی۔ یہ بھی تو خوبی ہے وقت کی، ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ عمر کے 22 سال تک میرا تھا، پھر عمیر کا ہو گیا، مگر اب شاید پھر میرا تھا عمر کے 34ویں سال۔ اپنے شہر کی مٹی اپنی ہی ہوتی ہے، چاہے خود غرض ہی کیوں نہ ہو، بے فیض ہی کیوں نہ ہو۔ بس سے اتر کر بہت دیر تک میں آنکھیں بند کر کے سانس لیتی رہی۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک اپنے شہر کی آزاد فضاؤں میں سانس لینا بھی ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے آخری بار رخصت نہیں کریں گی؟ میں نے میڈم ثمینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، کچھ ہی عرصے میں تو لوٹ آؤ گی۔ کتنا سچ تھا ان کا یقین، مجھ سے بھی زیادہ مضبوط۔ جس رات میں یہاں سے گئی تھی، اس رات میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور آج جب 7 سال بعد میں واپس آئی تھی تو میرے پاس کیا نہیں تھا؟ ماما کہاں جانا ہے اب؟ ماریا نے میرا بازو ہلایا۔ میں یکدم حقیقت میں واپس آئی۔ سب سے پہلے تو رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، میں نے اقرا کی انگلی پکڑتے ہوئے کہا اور انہیں لے کر سیدھا میونسپل پارک آئی۔ سب کو ناشتہ کروایا اور خود کوئی کرائے کا گھر ڈھونڈنے نکلی۔ ماریا کو اچھی طرح تاکید کر دی کہ میرے واپس آنے تک کہیں ادھر ادھر نہ ہلے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ کالج کا ٹیچرز ہاسٹل زیر تعمیر تھا اور یہ بات مجھے یہاں آنے کے دوران راستے میں پتہ چلی۔ پرنسپل کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس مٹی نے میرے سر سے چھت بہت پہلے چھین لی تھی۔ شام تک خوار ہو کر مجھے بامشکل ایک گھر ملا۔ ہر قسم کی ضمانتیں اور تسلیاں دینے کے بعد میں نے ایڈوانس کرایہ دیا اور گھر کی چابیاں لیں۔ سب بچیوں کو لے کر جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ رات سامان سیٹ کرنے میں ہی گزر گئی۔ صبح ناشتے کے بعد میں سب سے پہلے بچیوں کو لے کر ہائی اسکول گئی۔ ماریا کا 9ویں میں ایڈمیشن کروایا، بائیو، فزکس، کیمسٹری اور میتھ کے ساتھ۔ عائشہ اور رمشا دونوں 7ویں میں تھیں، سدرا 6ٹھی میں، امارہ اور سارہ 5ویں میں، جبکہ اقرا 4تھی میں تھی۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ غرض ہر طرح سے فارغ ہو کر میں اس دن بچیوں کو اسکول بھیجنے کے بعد خود جوائننگ دینے ڈگری کالج آ گئی۔ جس وقت میں نے گیٹ سے اندر قدم رکھا تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ہر طرف اورنج اور جامنی دوپٹے، ہنستے کھلکھلاتے چہرے، زندگی کی پریشانیوں سے بے پرواہ، فریش اور کنکناتی آوازیں۔ ماضی کسی فلم کی طرح میری نظروں کے آگے گھوم گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی گراؤنڈ تھا، جہاں بیٹھ کر میں اور نمرا ڈراؤنی ردا موٹی کی کٹ لگایا کرتے تھے۔ میرے قدم ہولے ہولے اٹھنے لگے۔ گراؤنڈ سے آگے روش تھی، جہاں بھاگتے دوڑتے میں نے 2 سال گزارے تھے۔ سائنس بلاک کے آگے سے گزرتے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ 2 سال اگر اورنج دوپٹہ لے کر ان لیبس میں بیٹھ کر پڑھا تھا تو 8 ماہ انہی اورنج دوپٹوں کو انتہائی شاندار طریقے سے پڑھایا بھی تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے نا یادیں، ہر دکھ سے بے نیاز وقت کی یادیں، اسٹوڈنٹ لائف کی یادیں، ایک انتہائی کامیاب مقام کی یادیں، کبھی نہ بھولنے والی یادیں۔ صبا جلدی کر یار، میم آمنہ نے مار دینا ہے۔ میں گوشوں میں آیا پانی صاف کرتے آگے بڑھی۔ ہائیکا، اب کب آؤ گی؟ اس دن شمائلہ نے پوچھا تھا۔ اب تو بس پکے ہو کر آنا ہے۔ سائنس بلاک کے آگے اسی گراؤنڈ میں بیٹھ کر میں نے جواب دیا تھا۔ بامشکل آنسوؤں کو روکتی میں کوریڈور سے ہوتی ہوئی پرنسپل آفس تک آئی۔ گلاس ڈور کو ہلکا سا ناک کرتے میں نے اجازت مانگی تھی۔ مے آئی کم ان میم؟ یس کہتے ہوئے انہوں نے سر اٹھایا۔ رخسانہ زیدی اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ میں صوفے پر بیٹھتے مسکرائی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کلرک کو بلایا۔ یہ ہماری نیو اے پی ہیں، ان کا جوائننگ لیٹر تیار کرو۔ 1 گھنٹے میں میرا لیٹر تیار ہو گیا۔ سائن کرتے ہوئے میں اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر سکی۔ بہت مبارک ہو ہائیکا، میم رخسانہ نے ایک بار پھر مجھے گلے لگایا تھا۔ اسٹاف روم چلی جاؤ، فروغ سے اپنا ٹائم ٹیبل لے لو۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی اسٹاف روم آ گئی۔ 2-3 نئے چہرے نظر آئے۔ اچانک میری نظر اندرونی کمرے میں کھڑی تہمینہ پر پڑی۔
میں نے پیچھے سے جا کر ہولے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ آمنہ، اس نے فوراً کہا، اتنی جلدی بھول گئیں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ ایک دم اچھلی تھی۔ ہائیکا کہتے ہوئے وہ زور سے میرے گلے لگی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئیں۔ ناٹ اونلی ہائیکا تہمینہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہائیکا ارشد۔ میم فروخ پیچھے سے آ کر بولی تھیں۔ میں ان سے بھی ملی۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد انہوں نے مجھے میرا ٹائم ٹیبل، الماری اور فزکس لیب کی چابیاں پکڑا دیں۔ گڈ لک، وہ کہتے ہوئے مسکرائیں۔ 12 سال پہلے وہ 17 پر تھیں، آج 12 سال بعد بھی وہ 17 پر ہی تھیں۔ میرا اگلا پیریڈ اب سیکنڈ ایئر میں تھا۔ بیگ کندھے پر ڈال کر میں سائنس بلاک آ گئی۔ فزکس لیب اوپر تھی۔ ہر اٹھتا قدم میری دھڑکنیں بڑھاتا چلا گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میرا آنکھوں پر کنٹرول ختم ہو گیا۔ ہر سلپ کے آگے بیٹھی رو فردن کھڑی ہو گئی۔ ڈائس پر آ کر میں نے ایک نظر پوری لیب پر ڈالی۔ میرا نصیب اللہ نے لکھا تھا، عمیر نے نہیں۔ وہ آج بھی وہی تھا جو 12 سال پہلے تھا۔ یہ لیب میری ہی تھی، یہ ڈائس میرے لیے ہی تھا، یہ 400 اسٹوڈنٹس میرا ہی نصیب تھے، یہ سب میرا تھا۔ پروردگار نے میرے نصیب میں لکھا تھا، عمیر کیسے چھین لیتا۔ کاش اس لمحے تم یہاں ہوتے عمیر راؤ، کاش تم دیکھتے کہ میں کیسے زندہ ہو گئی ہوں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے ہولے سے سٹ ڈاؤن کہا تھا۔ مائی نیم از ہائیکا، پروفیسر آف فزکس۔ میرا نام ہائیکا ارشد ہے اور میں فزکس کی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ ہائیکا ارشد، اے پی فزکس۔ اس دن ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ماریا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ماما، میں بائیو کیمسٹری کی ٹیوشن رکھنا چاہ رہی تھی، اگر آپ رکھنے دیں تو۔ میں اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ رکھ لو بیٹے، میں نے منع نہیں کیا۔ وہ جھیپ سی گئی۔ سائمہ اور نادیہ نے بھی رکھ لی ہے، کہہ رہی تھیں ہمارے سر بہت اچھی کیمسٹری پڑھاتے ہیں، سر حارث جاوید۔ میرے ہاتھ یکدم تھم سے گئے۔ آگے جاتے ہوئے جو لوگ راہ میں ملتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی وہ کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں۔ ماضی نے یوں ہی ورق در ورق ہو کر اب میرے سامنے کھلنا شروع کیا۔ حارث جاوید نے تمہاری خاطر تو ہاتھ تک جوڑ لیے تھے، اس نے میرے آگے۔ عمیر کی آواز میرے ذہن میں لہرائی تھی۔ آپ نے میری خاطر عمیر کے آگے ہاتھ کیوں جوڑے؟ یہ میری اپنی آواز تھی، کیونکہ پتہ نہیں تھا کب کس لمحے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ حارث کی آواز، اس کی چھلکتی آنکھیں میرے ذہن پر آج بھی نقش تھیں۔ ماریا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ تو پھر رکھ لوں ماما، اس نے میری خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا۔ رکھ لو بیٹے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگلے دن سے ماریا اسٹار اکیڈمی جانے لگی۔ اسی نے مجھے بتایا کہ وہاں اسٹوڈنٹ صرف کیمسٹری اور بائیو پڑھتے ہیں، فزکس اور میتھس کا بہت ہی برا حال تھا۔ مجھے سن کر کافی دکھ ہوا۔ حارث کی محنتیں اب بھی بے اثر تھیں۔ رفتہ رفتہ میں اور میری بیٹیاں سیٹ ہو گئیں۔ ابھی کافی عرصے تک ہمیں اسی گھر میں رہنا تھا۔ میم شمع کے جانے کے بعد اب ڈگری کالج کو فزکس کی مستقل ٹیچر مہیا ہوئی تھی۔ فرسٹ ایئر ہو یا سیکنڈ ایئر، ہر اسٹوڈنٹ نے اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی۔ مجھے ان کے معیار سے زیادہ بہتر پڑھانا تھا اور میں نے پڑھایا۔ میٹرک کے بعد سے فزکس میرا جنون تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں جادو چل گیا، اسٹوڈنٹس گرویدہ ہونے لگیں۔ میم ہائیکا بہت اچھی فزکس پڑھاتی ہیں، یہ ایک فقرہ بار بار سننے کو ملنے لگا۔ مجھے میرا اصل مقام ملنے لگا، صلہ ملنے لگا۔ بے ریا چہروں کی شفاف آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا احترام دکھنے لگا، لگاؤ دکھنے لگا، پیار دکھنے لگا۔ میم ہائیکا ارشد، دی ون اینڈ اونلی، بہت اچھی ہیں، بہت نائس، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میم ہائیکا۔ یار ان جیسی فزکس کوئی اور پڑھا ہی نہیں سکتا۔ کبھی محسوس کیجیے گا وہ احساس جو یہ سب سن کر ہوتا ہے۔ خوشی تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس احساس کے اظہار کے لیے۔ آنکھیں مسکرا پڑتی ہیں، دل شرما جاتا ہے، دھڑکن جشن منانے لگتی ہے، سانسیں مسحور ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف چند فقرات نہیں ہوتے، الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہاتھ میں بورڈ مارکر لیے ڈائس پر کھڑے اس انسان کی کل متاع ہوتے ہیں، اس کی عمر بھر کی کمائی ہوتے ہیں، اس کا صلہ ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، بات سنیے گا پلیز۔ وہ 10th کلاس سے کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ نے پکار لیا۔ جی، ہولے سے کہتے ہوئے وہ ان کی طرف مڑا۔ سر، ہم نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے نازیہ کے لہجے پر ہی ہنسی آ گئی۔ بولو بیٹے، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ سر، ہم لوگ یہاں صرف کیمسٹری اور بائیو پڑھتے ہیں، باقی سبجیکٹس پڑھنے کے لیے رائل جانا پڑتا ہے۔
اگر آپ ہمیں فزکس کا ٹیچر ارینج کر دیں تو۔ وہ ان کا مدعا سمجھ گیا۔ نازیہ بیٹے، میں نے سر عدنان سے بات کی ہے، وہ کل۔ نازیہ نے اس کی بات مکمل ہی نہ ہونے دی۔ سوری سر، مگر سر عدنان نہیں، ذرا بھی سمجھ نہیں آتی ان کی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ پھر اور کون، آپ بتا دو، وہ بولا۔ نازیہ شاید اسی وقت کی تلاش میں تھی۔ سر کالج میں ہماری نیو میم آئی ہیں فزکس کی، بہت ہی اچھی فزکس پڑھاتی ہیں، آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ میں بھی وہ کہیں اور۔ نازیہ حد سے زیادہ بدتمیز ہو رہی تھی یا پھر شاید پرجوش۔ اس نے پھر بات کاٹ دی۔ نو سر، وہ کہیں اور نہیں پڑھاتی، اس نے جیسے ہار مانتے نازیہ سے کہا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تو دو، اب میں ان سے کالج جا کر تو ملنے سے رہا۔ نازیہ ایک دم بولی۔ سر ان کی بیٹی یہاں پڑھتی ہے 9th میں۔ وہ حیران ہوا۔ کون؟ ماریا ثنا۔ نازیہ فوراً بولی۔ اس سے نمبر لے لیں۔ نازیہ کے نزدیک سارا مسئلہ ہی حل تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ انہیں مطمئن کرتا وہ 9th کی طرف آ گیا۔ ماریا بات سنو بیٹا۔ دروازے سے ہی اس نے ماریا کو باہر بلایا۔ آپ کی والدہ ڈگری کالج میں پڑھاتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی سر۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فزکس کی لیکچرار ہیں؟ اس نے مزید کنفرم کیا۔ لیکچرار نہیں ہے سر، اسسٹنٹ پروفیسر فزکس ہیں۔ ماریا نے لمحہ لگائے بغیر تصحیح کی۔ اچھا، کیا نام ہے؟ اس نے تیسرا سوال کیا۔ ہائیکا ارشد۔ ماریا نے ہولے سے بتایا۔ حارث کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے دوبارہ پوچھا۔ کیا؟ ماریا نے آگے کو ہو کر دوبارہ بتایا۔ ہائیکا ارشد۔ حارث سن کھڑا رہ گیا۔ اتنا تیز بھاگیں گی تو گر جائیں گی، اس کی آواز۔ گر گئی تو دوبارہ اٹھ جاؤں گی، ہائیکا کی آواز۔ اور اگر چوٹ زیادہ شدید ہوئی اور نہ اٹھا گیا تو لوگ کچل دیں گے، اس کی آواز۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ترس کھا لیں، ہائیکا کی آواز۔ لوگ ترس نہیں کھاتے ڈیئر، اس کی آواز۔ لوگ نہ کھائیں، آپ کھا لیجیے گا۔ ہائیکا کی آواز واقعی بہت تیز بھاگ رہی تھی، اور وہ تیز بھاگنے والے اکثر گر جاتے ہیں، وہ بھی گر گئی۔ چوٹ شدید تھی، اس سے فوراً اٹھا نہ گیا۔ حارث درست تھا، لوگ گرے ہوں پر ترس نہیں کھاتے۔ ہائیکا پر بھی کسی نے ترس نہ کھایا، اسے رونتے چلے گئے۔ مگر وہ حارث جاوید، اس نے تو وعدہ کیا تھا اس سے کہ اس پر ترس کھائے گا، اسے کچل کر آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اس پر رحم کھا کر اسے پھلانگ کر اپنا راستہ بنا لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہائیکا کو سہارا دینے کی حتی الامکان کوشش کی، بارہا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، بارہا کوشش کی کہ دنیا والے اسے نہ کچلیں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر دنیا والے ترس نہیں کھاتے۔ ہائیکا پر بھی کسی نے ترس نہ کھایا، تو وہ چپ چاپ اپنا وعدہ نبھاتے اس پر سے پھلانگ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہ جانے پیچھے سے کب اٹھی، کیسے اٹھی، اور اپنا راستہ بناتی آخر اسے آ ہی ملی، چاہے 7 سالوں میں ہی سہی۔ سر آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ماریا اس کی خاموشی سے تنگ آ گئی۔ بیٹے آپ کہاں رہتے ہیں؟ حارث کو اپنی آواز ہی انجان لگی۔ ماریا نے ایڈریس بتا دیا۔ تھینکس بیٹا، جاؤ کلاس میں، ہولے سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے صرف 2 چیزیں درکار تھیں، تنہائی اور خاموشی۔ ہائیکا کی یادوں نے برے طریقے سے حملہ کر دیا تھا، وہ اسی وقت گھر واپس آ گیا۔ عصر کا وقت تھا جب وہ بڑی مشکلوں سے ہمت کر کے اس کے گھر آیا۔ اتوار کا دن تھا۔ بائک کھڑی کر کے اس نے ہولے سے دروازہ بجایا۔ کون؟ اونچی آواز میں پوچھتے کسی نے دروازہ کھولا۔ جی۔ انجان چہرہ دیکھ کر سدرا حیران ہوئی۔ یہ ہائیکا ارشد کا گھر ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ جی۔ سدرا نے سر ہلایا۔ انہیں بتاؤ حارث جاوید آیا ہے۔ سدرا سر ہلاتے ہوئے مڑی۔ ماریا صحن میں بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی، ہائیکا اندر تھی۔ ماما کوئی حارث جاوید آپ سے ملنے آئے ہیں، سدرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ ہاں ماما، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ… ماریا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، مگر اس سے پہلے ہی ہائیکا کمرے سے باہر آ گئی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیسٹ پتہ نہیں کب کے چھوٹ چکے تھے۔ سر حارث کل آپ کا پوچھ… ماریا اپنی کہے جا رہی تھی۔ ماما حارث جاوید آئے، سدرا اپنی رٹ لگائے ہوئے تھی، اور وہ سن تھوڑی نہ رہی تھی، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیرونی دروازے کے وسط میں کھڑے حارث جاوید کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائیکا سے قدم نہ اٹھائے گئے۔ حارث 2 قدم آگے کو آیا۔ وہی محبت جو ہر چیز سے بے پرواہ ہوتی ہے، بے نیاز ہوتی ہے، وہی تو تھی جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچا۔
وہی تو تھی جس کی چھت بننے کا سوچا تھا، وہی تو تھی جس کی ڈھال بننے کا سوچا تھا، وہی تھی جس کی خاطر بے تحاشا رویا تھا، وہی تھی جس کی خاطر ہر ایک کا دل صاف کرتا پھرا تھا، وہی تو تھی جو ہمیشہ اس کی نظروں میں بے قصور تھی، وہی تھی جس کی خاطر اس نے عمیر جیسے شخص کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، وہی تو تھی جس سے شدید محبت کی تھی، اور وہی تو تھی جو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی، ذرا سا بھی نہیں بھولی تھی، ذرا سا بھی نہیں۔ ہائیکا کے گوشے بھیگنے لگے۔ حارث چلتا اس کے قریب آیا۔ وفا کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو حارث جاوید ہوتا۔ میں آج 7 سال بعد دوبارہ زندہ ہوا ہوں ہائیکا۔ حارث کی آواز پھر آ رہی تھی۔ ہائیکا بول نہ سکی۔ حارث نے اس کے بے جان کانپتے وجود کو ہولے سے خود سے لگایا تھا۔ حارث کی ساری بیٹیاں حیران پریشان کھڑی تھیں۔ کئی منٹ تک وہ بے آواز آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھگوتی رہی۔ کیا کہتی؟ خاموشی بہترین مترجم تھی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ حارث مجھے اکیڈمی جوائن کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر ہولے سے بولی، پتہ ہے حارث، طلاق دینے سے پہلے عمیر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے چند ماہ آپ کی اکیڈمی میں پڑھا کر کیا ملا؟ میں جواب نہ دے سکی۔ آج میں وہی سوال آپ سے کر رہی ہوں، کیا ملے گا مجھے آپ کی اکیڈمی جوائن کر کے؟ حارث مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ معلوم ہے مجھے کہ کیا ملے گا، وہی دکھ، وہی تکلیفیں، وہی نفرت، ڈھیر سارے آنسو اور شاید ایک اور قربانی، 7 سنہرے سالوں کی قربانی۔ میری آواز بھر آ گئی۔ اور اب مجھ میں ہمت نہیں قربانی دینے کی۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا۔ دیکھو ہائیکا، ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن تم سے اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اس بار عمیر یا کسی بھی اور کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو تم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لوں گا۔ وعدہ ہے میرا کہ تمہاری آنکھوں میں اب کی بار آنسو صرف تب آئیں گے جب حارث جاوید اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں مانتا ہوں پہلی بار مجھے دیر ہو گئی، عمیر بازی لے گیا، لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہائیکا، میں تم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا۔ میں تمہارے آنے سے پہلے بھی حارث جاوید تھا اور تمہارے بعد بھی حارث جاوید ہی رہوں گا، لیکن میری اکیڈمی کو تمہاری ضرورت ہے۔ صرف ایک بار میرے ساتھ مل کر اسے اس کا کھویا ہوا مقام دلوا دو، پھر بے شک چھوڑ دینا، میں نہیں روکوں گا۔ حارث بولتا چلا گیا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہر انسان کو زندگی میں دوسرا چانس ملتا ہے، مگر پہلے والی غلطی دہرانے کے لیے نہیں، لیکن میں اپنے دوسرے چانس میں بھی وہی غلطی دہرا رہی تھی۔ اگلے دن سے میں نے ری اسٹار جوائن کر لی۔ میری پہلی کلاس فرسٹ ایئر کی تھی، جس میں صرف 7 لڑکیاں تھیں۔ یہی حال لڑکوں کا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے فزکس جیٹ اڑانا شروع کر دیا۔ کامیاب استاد وہ نہیں ہوتا جو اپنے اسٹوڈنٹ جیسا بن جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے جیسا بنا لے۔ میں نے ان بچوں کو اپنے جیسا بنانا شروع کر دیا۔ میم، فزکس یاد نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کا مسئلہ، تو آپ نہ یاد کرو، اچھی طرح سمجھو اور اپنے الفاظ میں لکھ لو۔ میم، نومیریکل سمجھ نہیں آتے۔ لڑکوں کا مسئلہ، ایک نومیریکل کو 10 دفعہ کیا کرو، پھر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر مسئلہ، ہر مشکل رفتہ رفتہ آسان کرتی چلی گئی۔ اس دن میں 9th سے کلاس لے کر نکلی تو حارث نے پکار لیا، تمہاری بیٹی تمہاری طرح ہی ذہین ہے۔ میں مسکرائی، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو صرف اپنی بیٹی نہیں دی، اس اکیڈمی کی پہلی ٹاپر دی ہے۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، میرا یہ نومیریکل غلط کیوں کیا ہے؟ ثنا نے کافی جارحانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ کیونکہ اس نومیریکل کے 3 سٹیپس ہیں، آپ نے صرف ایک حل کیا، اس نے وجہ بتائی۔ لیکن سر، جواب تو ٹھیک آیا ہے نا؟ ثنا اڑی ہوئی تھی۔ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس نے اسی کے انداز سے کہا۔ سر، میم کہتی ہیں کہ اگر اپنے ڈیٹا کو مکمل طور پر استعمال کر کے جواب ٹھیک نکالتے ہیں تو نومیریکل ٹھیک ہوتا ہے، اور میں نے دونوں چیزیں ٹھیک کی ہیں۔ ثنا نے وضاحت دی۔ کون سی میم؟ وہی جنہوں نے FSC کے بعد B.Ed کیا ہوا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ نو سر، ہماری نیو میم آئی ہیں فزکس کی، M.Phil کیا ہے انہوں نے۔ وہ ایک دم چونکا۔ اچھا، وہ کب آئیں؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں، ثنا نے بتایا۔ بہت اچھی ہیں، بہت نائس۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ میم، ہائیکا نام ہے ان کا، ہائیکا ارشد۔ عمیر کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب ثنا کا ٹیسٹ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ کون؟
اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ ہائیکا ارشد، ثنا اپنا گرا ہوا ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ سر حارث کی اکیڈمی میں پڑھاتی ہیں۔ ثنا اسے آج ہی ساری معلومات دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کا دوبارہ جی اٹھنا برحق ہے، لیکن قیامت آنے کے بعد میدان حشر میں، اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں جب مردوں کو دفنایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ پھر وہ کیسے ہو گئی؟ 5 سال اس کی سانسوں کو لمحہ لمحہ ختم کر کے میں نے اسے مارا تھا، روح تک کھینچ لی تھی اس کی، قبر میں اتار دیا تھا اسے، تو پھر وہ قبر سے کیسے باہر آ گئی؟ کیسے زندہ ہو گئی؟ ہائیکا ارشد، کوئی نام نہیں ہے عمیر، جسے تم کاغذ پر لکھ کر مٹاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ وہ جیتا جاگتا وجود ہے۔ دوبارہ کھڑی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ حمزہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی صرف ایک نام نہیں تھی، وہ واقعی ایک جیتا جاگتا وجود تھی جو دوبارہ زندہ ہو گئی تھی، دوبارہ سانس لینے لگی تھی، دوبارہ واپس آ گئی تھی، دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، مگر کیسے؟ وہ یقین ہی نہ کر پا رہا تھا۔ سر جی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسٹاف روم میں بٹھا دیا ہے۔ چپراسی نے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے اطلاع دی۔ آتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اسے چائے کا اشارہ کیا اور 10 منٹ میں کلاس ختم کر کے اسٹاف روم آ گیا۔ حارث کو کرسی پر براجمان دیکھ کر وہ یکدم تھم سا گیا۔ پلیز، حارث نے مسکراتے ہوئے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ عمیر نے سرد آواز میں پوچھا۔ تمہارا قرض لوٹانے آیا ہوں، حارث نے کہتے 4 کارڈز اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکے تھے۔ عمیر سلگ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ کارڈز میری الماری سے باہر گرنے لگتے، وقت ہی بدل گیا۔ حارث کی مسکراہٹ اسے آگ لگا گئی۔ 12 سال پہلے جب میں نے یہ کارڈز لے کر تمہارے پاس آنا تھا نا، تب میرا وقت نہیں تھا، اس لیے تم جیت گئے۔ لیکن 12 سال بہت ہوتے ہیں جیت کا جشن منانے کے لیے عمیر آگے کو آیا۔ 12 سال پہلے بھی یہی غلطی کی تھی نا تم دونوں نے؟ میرے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آئے تھے، تب بھی میں نے ہی سزا دی تھی اور اب بھی میں ہی دوں گا۔ حارث کھڑا ہو گیا۔ تب تمہارا وقت تھا عمیر، اب نہیں ہے۔ عمیر مسکرایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے تو اسی دن پتہ چل گیا تھا عمیر راؤ، جب میں پہلی بار اسسٹنٹ پروفیسر ہائیکا ارشد سے ملا تھا۔ عمیر بول نہ سکا۔ حارث اس کے پاس سے گزر کے دروازے تک گیا اور پھر رک گیا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا عمیر، جیت چانس ہی ہوتی ہے۔ گزرے 12 سال تمہارے، اگلے 12 سال میرے۔ وہ مسکراتے دروازہ پار کر گیا۔ اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھ کر خود بھی کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ ارجم سو گیا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ہولے سے کہا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ کھوج ہی لیا۔ نہیں تو، بس ایسے ہی، وہ پانی پیتے ہوئے بولا۔ ثمینہ راؤ مسکرا دیں۔ اچھا، تو 7 سال بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہائیکا ارشد کا واپس آ جانا بس ایسے ہی ہے؟ کھانا کھاتے اس کے ہاتھ یکدم تھم گئے۔ اب کی بار کیا کرو گے عمیر؟ پھر لڑو گے اس سے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمیر بول نہ سکا۔ لیکن یاد رکھنا، ضروری نہیں ہے کہ جیت ہر بار تمہاری ہی ہو، وہ دوبارہ بولیں۔ اور اس بار اس کے وجود کے جو 60 ٹکڑے اس کے پاس ہیں نا، ان میں خون تمہارا ہے عمیر۔ عمیر نے اپنے آگے رکھی ٹرے ایک جھٹکے سے پرے کو دھکیلی اور ان کی طرف رخ کر کے بولا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ واپس آ گئی؟ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ کسی نے نہیں بتایا، مجھے تو اسی دن سے پتہ ہے جس دن وہ یہاں سے گئی تھی، کیونکہ انسان کو موت دینا صرف اوپر والے کا اختیار ہے اور اس نے یہ اختیار اپنے کسی بندے کو نہیں دیا۔ عمیر ایک دم وہاں سے اٹھ گیا۔ ثمینہ راؤ نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ مجھے آخری بار دروازے تک نہیں چھوڑیں گی؟ ان کے ذہن میں ہائیکا کی بھیگی ہوئی آواز گونجی۔ تم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ کچھ ہی عرصے میں تو لوٹ کر آ جاؤ گی۔ یہ ان کی اپنی آواز تھی، وہ عمیر کو کیا بتاتی کہ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اسے واپس آنے کے لیے، اور یاد رکھنا یہ پیسے مجھے واپس چاہئیں۔ انہوں نے ہولے سے آنکھیں بند کر لیں۔ کوشے نم ہو رہے تھے۔ 2 دن پہلے ہی اس نے وہ قرض چکایا تھا۔ حمزہ نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے کیا؟ اس دن وہ اسٹاف روم میں بیٹھے تھے جب اس نے حارث سے پوچھا۔ نہیں، 2 سال پہلے وہ لیکچرار ہو گیا تھا، سو اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گیا۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور عمیر؟ ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا۔ عمیر اور میں 3 سال پہلے ہی ایس ایس ہوئے تھے، شادی کر لی تھی اس نے۔
اس کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا وہ عمر بھر تمہارے لیے روتا رہتا؟ دل اس پر ہنسا تھا۔ ایک بیٹا بھی ہے اس کا 7 سال کا، بیوی 2 سال بعد گزر گئی تھی۔ حارث نے بھی اسے سب کھل کر بتا دیا۔ کئی لمحوں تک وہ بول نہ سکی۔ حارث اسے دیکھتے ہوئے ہولے سے بولا، اور کچھ؟ عارش کیسا ہے؟ اس نے بھی پوچھ ہی لیا۔ ٹھیک ٹھاک ہے، فوڈ سائنس میں آنرز کیا تھا اس نے، اب رفان میں جاب کرتا ہے، شادی ہو گئی، 9 سال کا ایک بیٹا ہے۔ وہ حارث کی بات کے آخری جملے پر چونکی۔ 9 سال کا بیٹا؟ کب شادی ہوئی عارش کی؟ اس نے فوراً پوچھ لیا۔ تمہارے جانے سے پہلے۔ وہ سن رہ گئی، یعنی وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس سے بتایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے یکدم نم ہو گئے۔ جب تم گئی ہو تو اس کا بیٹا تقریباً سال کا ہو گیا تھا۔ گیا تھا میں اس کی شادی میں، حارث ہولے ہولے بتا رہا تھا۔ اس کے آنسو باہر نکل ہی آئے، جنہیں ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے اس نے حارث کی طرف دیکھا۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ حارث کھل کر ہنسا۔ تم سے کرنی تھی شادی، پھر تم تو چلی گئیں، سو میں نے سوچا کسی دوسرے کی زندگی تباہ کرنے سے بہتر ہے تنہا ہی جی لیا جائے۔ اس نے غور سے حارث کو دیکھا۔ اتنا ہی پیار کرتے تھے تو ایک بار کہتے تو صحیح، بات تو کرتے، آواز تو دیتے۔ وہ آگے کو ہوا۔ میں آواز دیتا تو تم لوٹ آتی کیا؟ اس نے پوچھا۔ شاید، وہ بولی۔ اب آواز دوں تو؟ حارث کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئی، پھر چند لمحوں بعد بولنا شروع ہوئی۔ حارث، آپ کو پتہ ہے 12 سال پہلے مجھے بھی پیار ہوا تھا۔ بھلا کس سے؟ عمیر راؤ سے۔ حارث اس کی بات پر سن رہ گیا۔ صرف 24 دنوں میں میرے دل کی دنیا اتل پتل ہو گئی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ میرا ہو جائے، مگر نہیں ہوا۔ میرے نصیب میں شاید وہ تھا ہی نہیں۔ حمزہ کا رشتہ آیا، میں بہت روئی اور پھر صبر کر لیا۔ منگنی کے بعد وہ جیسے بھول سا گیا، مگر وہ میرے ہی نصیب میں تھا، مجھے ہی ملا۔ 5 سال اس نے مجھ سے وہ سلوک کیا جو جانوروں سے بھی نہیں کیا جاتا۔ جوتے کی نوک پر بھی جگہ نہیں دی مجھے، قدموں سے رول کر رکھ دیا۔ لیکن میں، اس کی آواز رونے لگی، میں شاید بے حس ہوں جو اتنی تذلیل کے بعد بھی اس سے ذرہ بھر بھی نفرت نہیں کر پائی۔ اس کے ہاتھوں پٹتے ہوئے، اس کے تھپڑ کھاتے ہوئے، سرد راتوں میں ٹھنڈے فرش پر سوتے ہوئے، ہر سال موت سے لڑتے، ہر سال ایک نئی بیماری کو گلے لگاتے ہوئے، 7 بیٹیوں کے ساتھ تنہا انجان شہر میں خوار ہوتے ہوئے، خون اگلتے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، ایک بار بھی منہ سے نہیں نکلا کہ عمیر مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ خاموش آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ کوئی اس کا نام لے تو دل اب بھی یکدم دھڑک جاتا ہے، اب بھی اسے سوچنا اچھا لگتا ہے۔ 24 دنوں کا پیار 5 سالوں میں جیسے ایمپلیفائی ہو گیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ خشک کیا۔ آئی ایم سوری حارث، لیکن 12 سال پہلے بہت آسان تھا، شاید 24 دنوں کا پیار بھول کر حمزہ کو اپنانا، لیکن 12 سال بعد بہت مشکل ہے 5 سالوں کا پیار بھول کر آپ کو اپنانا۔ حارث ایک لمبا سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، وہ پھر بولی۔ حارث ایک دم مڑا۔ تمہیں لگتا ہے عمیر کبھی تمہیں ایسے سوری کہہ سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ کبھی کہے گا آئی ایم سوری، میں تم سے پیار نہیں کر سکا؟ ہائیکا بول نہ سکی۔ نہیں نا، جب وہ تم سے نہیں کہہ سکتا تو مجھ سے کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی کسی سے نہیں کہتا ہائیکا، کیونکہ قصور کرنے والے کا ہوتا ہے، جس سے کی جائے اس کا نہیں۔ حارث کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس دن اتوار تھا، پورے ہفتے کے یونیفارم جمع تھے، سو میں نے اور ماریا نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں اوپر چھت پر تھی جب دروازہ کھٹکا۔ ماریا کو ٹوکری پکڑاتے میں نیچے آئی۔ کون ہے اقرا؟ دروازہ کھولتی اقرا پوچھتی ہوئی آگے کو آئی تھی اور مزید قدم نہ اٹھا سکی۔ وہ خود ہی چلتی ہوئی میرے قریب آ گئیں۔ پیسے بھجواتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ دیکھ آؤں، بڑھیا زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ سمینا راؤ نے مجھے گلے لگایا تھا، میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے پیسے واپس چاہیے، ملنے کا تو نہیں کہا تھا۔ میرے آنسو نکلے تھے، ان سے گلے مل کر میں تھوڑا پیچھے ہوئی۔ اور آپ سے زیادہ بوڑھی تو میں لگ رہی ہوں، میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ماما کون آیا ہے؟ ماریا سیڑھیوں سے ہی چلائی تھی۔ ہم دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بوجھیں تو کون ہے؟ میں بولی۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ماریا ہے، اور کون؟
انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر باری باری سب سے ملیں، اقرا کو پیار کرتے ہوئے رو پڑیں۔ یہ تو چند ماہ کی تھی جب انہوں نے بات یوں ہی چھوڑ دی۔ وہ شاید رو رہی تھیں۔ ماریا کو چائے کا کہہ کر انہیں اندر لے آئی۔ عالیہ ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، 3 بچوں کی اماں ہے، وہ مسکرائیں۔ تم کب واپس آئیں؟ انہوں نے پوچھا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے بتاتے ہی فوراً پوچھا۔ آپ تو ریٹائر ہو گئی ہوں گی؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب تو تقریباً سارا دن ہی اکیلی ہوتی ہوں۔ ارزم کا اسکول، پھر ٹیوشن، عمیر کے اپنے دھندے، بس کھانے پر ہی شکل نظر آتی ہے ایک دوسرے کی، وہ بتانے لگیں۔ اور ارزم کی مدر؟ میں نے پوچھ ہی لیا۔ 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کی ڈیتھ کو، انہوں نے بتایا۔ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ تم نے بلڈ کینسر کا علاج کروایا کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا تو میں بول نہ سکی۔ جب بیٹیاں چھوٹی تھیں، کینسر ابتدائی مراحل میں تھا تو مجھے کچھ بننا تھا۔ اب میں کچھ بن گئی ہوں تو بیٹیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں اور کینسر بھی۔ میں ہولے سے مسکرائی۔ علاج کروا لو ہائیکا، تمہاری بیٹیاں ابھی اتنی بھی بڑی نہیں ہوئیں کہ تمہارے بغیر رہ سکیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں، میرے حد درجہ اصرار پر بھی نہ رکیں۔ کوشش کروں گی دوبارہ آنے کی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو میں پڑھ نہیں سکی تھی۔ ماما۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹی تو ماریا نے ہولے سے مجھے پکارا۔ میں کمبل کھولتے ہوئے بولی۔ آج میں نے پاپا کو دیکھا۔ میں کرنٹ کھا کر اس کی طرف پلٹی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ نادیہ کو کچھ بقایا جمع کروانے تھے۔ وہ مجھے زبردستی رائل اکیڈمی لے گئی۔ وہاں میں نے دیکھا انہیں۔ مجھے لگا جیسے ماریا کی آواز بھرا رہی ہو۔ میرے منع کرنے سے پہلے ہی نادیہ نے انہیں بتا دیا کہ یہ میم ہائیکا کی بیٹی ہے، ماریا ثنا۔ ماریا کے آنسو نکل آئے۔ ماما وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئے، ایک لفظ نہیں بولے، ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ کیسی ہو۔ میں نے ماریا کو رونے دیا۔ ماما میں آئندہ کبھی پاپا سے نہیں ملوں گی، انہیں ہم سے پیار ہی نہیں ہے۔ اس نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ پہلے مجھے کبھی کبھی پاپا یاد آتے تھے، لیکن اب میں نے انہیں کبھی یاد نہیں کرنا۔ نادیہ نے مجھے بتایا کہ پاپا اور سر حارث کی بہت لگتی ہے آپس میں۔ کئی سالوں سے سر حارث کی اکیڈمی کی کوئی پوزیشن نہیں آئی۔ انشاءاللہ میں لوں گی اس بار پوزیشن۔ میں ماریا کو یوں بولتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ میر کا خون نہیں تھی؟ وہی انداز، وہی لہجہ۔ آنے والا وقت مجھے بہت کچھ دکھا رہا تھا۔ 12 بجنے والے تھے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو باہر آ گیا۔ ہر طرف خاموشی، ہر طرف اندھیرا۔ کچھ دیر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد وہ لان میں پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ گردن اس کی پشت سے ٹکا لی۔ سر، یہ میم ہائیکا کی بیٹی ہے، ماریا ثنا۔ کیسے مچل گیا تھا دل یہ سن کے۔ کوشش کے باوجود بہت دیر تک نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا اس پر سے۔ وہ اس کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی، اس کا اپنا خون۔ کتنا دل چاہا تھا کہ ایک دم اٹھے اور اسے گلے سے لگا لے، مگر کمر میں پیوست انا کی ہڈی ابھی سیدھی تھی، سخت تھی اور جھک نہ سکا۔ اب کیا کرو گے؟ سمینا راؤ کا سوال درست تھا۔ کیا کرے گا وہ اب؟ ظاہر ہے لڑے گا، جیسے 12 سال پہلے لڑا تھا، اور شاید جیتے گا، جیسے 12 سال پہلے جیتا تھا۔ تو جا رہی ہو قبر میں اترنے کے لیے؟ اس نے ہائیکا سے پوچھا تھا۔ قبر میں رہ کر بھی تمہیں زندہ رہ کر دکھا دیا تو؟ یہ آخری بات تھی جو ہائیکا نے کی تھی۔ رہ کر دکھاؤ، یہ آخری بات تھی جو اس نے کی۔ کاش میں تمہیں جان سے ہی مار دیتا، اس نے جیسے خود سے سرگوشی کی۔ وہ جانتا تھا ایک نہ ایک دن تو ہائیکا اس کے سامنے ضرور آئے گی اور کہے گی، دیکھا عمیر، زندہ رہ کر دکھا دیا نا۔ آہستہ آہستہ مجھے واپس آئے تقریباً سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں میں نے کافی سفر طے کیا، گھر کی حالت درست کی، اکیڈمی کی حالت درست کی۔ نیا سیشن شروع ہوا تو میری کلاس میں کل 25 اسٹوڈنٹ تھے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز بھی کافی گنجان آباد ہو گئیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ دی اسٹار آنے والے چند 1 سالوں میں اپنا کھویا مقام واپس پا لے گی، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سال کے شروع میں ہی ایک ناقابل یقین واقعہ ہو گیا۔ میں اس دن کالج میں تھی جب حارث کی کال آئی، تمہاری کوئی بیٹی 5th کلاس میں ہے؟ مجھے سوچنے میں وقت لگا۔ ہاں بھئی 2 ہیں، کیوں خیریت؟ میں پریشان ہو گئی۔ کیا نام ہے؟
حارث نے پوچھا۔ سارا اور امارا، میں نے بتایا۔ ایک سیکنڈ ٹھہرو، کہہ کر وہ نہ جانے کس سے بات کرنے لگا۔ پورے نام بتانا۔ میں نے بتا دیے۔ کیا ہوا ہے؟ میں حد درجہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسامہ کا نام سنا ہے؟ حارث نہ جانے کون سی پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ ہاں سنا ہے، ڈی پی ایس میں پڑھتا ہے، سارا کا کلاس فیلو ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا۔ ہائیکا ارشد، وہ صرف ڈی پی ایس کا ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ڈی پی ایس کی جان ہے، دی موسٹ انٹیلیجنٹ بوائے، نہ جانے کون کون سے مقابلے جیت رکھے ہیں اس نے۔ میں نے حارث کی بات کاٹ دی۔ حارث، میری بیٹیوں کو کیا ہوا ہے؟ میری آواز اونچی ہو گئی۔ بورڈ کی پہلی 2 5th ٹاپرز کو کیا ہونا ہے ہائیکا میڈم؟ حارث مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ حیران پریشان میں اس وقت گھر واپس آئی تھی۔ صحن کا نقشہ دیکھنے والا تھا۔ سارا اور امارا دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ میں یکدم دروازے سے آگے کو آئی۔ ماما، اس چڑیل نے چیٹنگ سے 1 نمبر زیادہ لیا ہے۔ سارا روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی۔ امارا نے مجھے دوسری طرف سے آ کر جکڑا۔ دونوں زاروں زار رو رہی تھیں۔ مجھے تو اپنی ہنسی پر کنٹرول تھا اور نہ ہی آنسوؤں پر۔ میں نے دونوں کو زور سے بازوؤں میں بھرا تھا۔ اللہ سے زیادہ مہربان ہے کوئی؟ میرے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شام تک خبر کنفرم ہو گئی۔ سارا اور امارا کی بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن آئی تھی۔ اسامہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ اگلے دن مجھے حارث نے بتایا کہ اسامہ عارش کا بیٹا تھا، میرا بھتیجا اور ایک موسٹ انٹیلیجنٹ باپ کا موسٹ انٹیلیجنٹ بیٹا۔ اسامہ کہاں ہے؟ اس نے کھانے کے برتن میز پر سجاتی کرن سے پوچھا۔ اندر کمرے میں، سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا اس کا، کرن بیزاری سے بولی۔ وہ اندر کمرے میں آ گیا۔ اسامہ کمبل میں لپٹا بیڈ پر پڑا تھا۔ او بس کر دے یار، کیا ہو گیا؟ اس نے اسے سیدھا کیا۔ پاپا پلیز، وہ روندی ہوئی آواز میں بولا۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے اسامہ۔ اس نے اسامہ کو بازوؤں میں بھرا۔ لیکن بابا، میں نے اتنی محنت کی تھی۔ اسامہ کو رونا آیا۔ تو کیا ان دونوں نے نہیں کی ہوگی؟ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ کی ہو۔ اس نے اسامہ کے آنسو صاف کیے۔ اسکول میں تو دونوں چپ چپ رہتی تھیں، میری تو بس 1-2 دفعہ ہی بات ہوئی ہے ان سے، کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر سے اتنی ذہین ہیں دونوں۔ اسامہ پھر بھڑاس نکالنے لگا۔ اس نے بھی اسے بولنے دیا۔ فیصل آباد سے آئی ہیں، اپنی مدر کے ساتھ رہتی ہیں، فادر نہیں ہیں۔ ٹیچر بتا رہی تھی کہ ان کی مدر فیمس ہیں، کالج میں پڑھاتی ہیں۔ اسامہ بولتا گیا۔ ٹیچر کی بیٹیاں ہیں نا، اسی لیے پوزیشنز لے گئیں۔ کرن بھی بولتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارم بھی بتا رہی تھی کہ تقریباً سال ہوا ہے ان لوگوں کو آئے ہوئے، ڈگری کالج میں فزکس کی اے پی ہیں ان کی مدر۔ ویسے یہیں کی ہیں؟ کرن کے آخری جملے پر وہ چونکا۔ کسی اکیڈمی میں بھی پڑھاتی ہیں کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں، دی اسٹار میں، ارم انہی سے پڑھتی ہے۔ کیا نام ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہائیکا نام ہے، ہائیکا، آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ کرن اسامہ کو زبردستی اٹھا کر لے گئی۔ وہ سن سا بیٹھا رہ گیا۔ ہائیکا، اس نے دوبارہ نام لیا۔ ماضی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ کئی لمحات ایسے آئے جب اسے ہائیکا پر بے انتہا ترس آیا۔ کئی لمحوں میں بے تحاشا نفرت بھی محسوس ہوئی۔ لبوں سے اس کے لیے بددعائیں بھی نکلیں، لیکن وہ جیسی بھی تھی اس کی بہن تھی، اس کے وجود کا بقیہ آدھا حصہ۔ آج تک نہ بھول پایا تھا وہ اسے۔ رفتہ رفتہ اس سے نفرت بھی کم ہونے لگی۔ جاب اور شادی اور پھر اسامہ۔ اس دن اسامہ کی پہلی برتھ ڈے تھی جب حارث نے اسے وہ کاغذ پکڑایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک اسے جب جب ہائیکا یاد آئی، لبوں سے کاغذ کا وہ ٹکڑا لگا کر ہی رو دیا۔ آج پھر ہائیکا یاد آ رہی تھی، بہت شدت سے۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا لے کر وہ اوپر آ گیا، جانتے ہوئے بھی کہ ہائیکا بے قصور ہے، وہ اسے روک نہ سکا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے کاغذ کا وہ ٹکڑا کھول لیا۔ عارش، میں پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عارش، مجھے معاف کر دے۔ اماں اور ابو جی سے بھی کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کیا ہوتا تو آج عمیر مجھے طلاق نہ دیتا، میں اپنی 7 بیٹیوں کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر نہ جا رہی ہوتی۔ پتہ نہیں زندہ واپس لوٹوں گی یا نہیں، پتہ نہیں اور جی پاؤں گی یا نہیں، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں، بس اتنا سوچ کر معاف کر دینا مجھے کہ اگر تجھے دکھ دیا ہے تو خوش میں بھی نہیں رہی۔
جیسی زندگی میں نے گزاری ہے ویسی کوئی دشمن بھی نہ گزارے۔ تمہاری بہن، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اماں اور ابو جی کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ اسے معاف کر چکا۔ لیکن اسے ہائیکا کو معاف کرنا تھا یا ہائیکا نے اسے معاف کرنا تھا؟ اگر اسے ہائیکا کو معاف کرنا تھا تو وہ کر چکا تھا، لیکن اگر ہائیکا نے اسے معاف کرنا تھا تو اس نے تو معافی ہی نہیں مانگی تھی۔ گیٹ کے ایک طرف بائک کھڑی کر کے وہ اندر آ گیا۔ پتہ نہیں کون سی کلاس میں ہوگی، سوچتے ہوئے وہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے کو ہوا سامنے سے حارث آتا نظر آ گیا۔ خیریت سے آئے ہو؟ وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ہائیکا کب سے واپس آئی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ فوراً سے حارث کوئی جواب نہ دے سکا۔ بتائیں نا، اس نے پھر پوچھا۔ سال سے اوپر ہو گیا ہے، حارث ہولے سے بولا۔ اور آپ نے مجھے بتانے کی ذرا بھی زحمت نہیں کی؟ عارش کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ تم خوش ہوگے یہ سن کر، وہ بولا۔ کہاں ہے وہ؟ عارش نے پوچھا۔ آؤ، حارث اسے اسٹاف روم کی طرف لے آیا۔ اندر ہوگی، جاؤ، کہتے ہوئے وہ خود باہر نکل گیا۔ عارش چند لمحے باہر کھڑا رہا، پھر ہولے سے اندر داخل ہوا۔ وہ ٹیسٹ چیک کر رہی تھی۔ عارش کی طرف اس کی پشت تھی۔ خاموشی اتنی تھی کہ عارش کو صفوں پر چلتی اس کے بال پوائنٹ کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہاری، بڑی مشکلوں سے ہمت کر کے اس نے پکارا۔ ہائیکا ایک دم کرنٹ کھا کر پلٹی۔ عارش سے مزید قدم نہ اٹھائے گئے۔ بال پوائنٹ ہولے سے اس کی انگلیوں سے پھسل گیا۔ کرسی سے اٹھا ہی نہ گیا۔ میں اتنا برا لگنے لگا ہوں کہ آنے کا بتایا ہی نہیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے بولا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ آج کے بعد شکل نہ دکھانا، مر گئی تو میرے لیے۔ ہائیکا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عارش ہولے ہولے چپ ہوا، اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کی کرسی کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو جیسے میری ہر بات مانتی تھی نا، تو جو یہ والی فوراً مان لی۔ عارش رویا تھا۔ عارش، پہلے کبھی ایسی بات کی بھی نہیں تو نے۔ ہائیکا کے آنسوؤں کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ تو کیا کرتا میں ہاری؟ ایک ایسا انسان جس کے سامنے ایک ہی دروازہ ہو اور وہ بھی بند ہو جائے تو وہ انسان فوراً ہی صبر تو نہیں کر لیتا نا، اور جب یہ بھی پتہ چلے کہ دروازہ بھی اسی نے بند کیا جس نے زبردستی اس رستے پر چلایا ہو، تو رونا ہی آنا ہے نا ہاری۔ منہ سے وہی سب نکلتا ہے جو میرے منہ سے نکلا، اس سے نفرت ہی محسوس ہوتی ہے پھر۔ عارش آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ ہائیکا بول نہ سکی۔ عارش نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ تو نے معافی مانگی تھی تو میں نے معاف کر دیا، اب میں معافی مانگ رہا ہوں، تو معاف کر دے۔ ہائیکا نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عارش، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے عارش کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا ہاری۔ اس کے آنسو عارش کے کندھے کو بھگونے لگے۔ اماں اور ابو جی نے معاف کر دیا مجھے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، تیرا ذکر ہی نہیں کرتے تھے اب۔ اماں تو حد سے زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں، اسی لیے میری شادی اتنی جلدی کر دی۔ ابو جی بھی بس ایسے ہی رہتے ہیں، کبھی بھلے چنگے اور کبھی بستر سے لگے۔ میں نے بتایا تھا انہیں، تیرے جانے کا سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ عارش اسے ہولے ہولے بتانے لگا۔ ہاری، تو انہیں معاف کر دیں۔ جو کچھ ہوا اس کی بہت کڑی سزا بھگتی ہے انہوں نے۔ لوگوں نے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی، محلے والیوں نے اماں کے پاس آنا چھوڑ دیا، بہت کچھ برداشت کیا ان دونوں نے۔ عارش اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ عارش، مجھے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ان سے، بس ایک ذرا سی کسک ہے کہ ذرا سا تو اعتبار کرتے۔ جب 22 سال بھروسہ کیا تھا تو چند منٹ اور کر لیتے۔ عمیر کی باتوں پر یقین کر لیا اور میری بات سنی ہی نہیں۔ عارش چپ چاپ سنتا رہا۔ انہوں نے مجھے پیدا کیا عارش، مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہر ضرورت پوری کی۔ میں کون ہوتی ہوں انہیں معاف کرنے والی؟ بس تو ان سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ کیا خبر آج ہوں کل نہیں؟ ہائیکا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عارش کچھ دیر کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ تیری بیٹیوں کی وجہ سے میرا بیٹا 2 دن سے بھوکا ہے، جاتے جاتے اس نے شکوہ کیا۔ ہائیکا مسکرا دی۔ لے آئیں اس سے بھی معافی مانگ لوں گی، ہائیکا دروازے تک اس کے ساتھ آتے ہوئے بولی۔ عارش مسکراتا ہوا گیٹ پار کر گیا۔ آج وہ اس رشتے سے بھی سرخرو ہو گئی تھی۔